إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. سب سے پہلے تو ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ذات و صفات میں یکتا و اکیلا ہے، جو خالق کون و مکان ہے، مالک ارض و سما ہے۔ بے شمار اور بے حساب درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں سے آج ہم اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل اسلام اور اہل ایمان کو کچھ مسائل، کچھ چیلنجز ہمیشہ سے درپیش رہے ہیں، اور یہ ان کے ایمان کا ایسا سمجھیے کہ ایک طرح سے آزمائش اور ٹیسٹ لینے کا اللہ رب العالمین کی جانب سے بھی فیصلہ ہے، اور کچھ شیطان کی اور ان کے چیلوں کی بھی کارکردگیاں ہیں، اور یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ذریعے اور پھر صحابہ اکرام کے بعد مختلف علماء، متعدد اہل علم کے ذریعے امت کی رہنمائی کی جاتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اسباب فرمایا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، قرآن کریم یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو، اور ان سے کہا، قرآن نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کے پاس اس کی موت حاضر ہو گئی؟ کیا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ اپنے بچوں سے سوال کیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہا میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہا اے ابا جان، ہم آپ کے بعد اسی سچے پروردگار، اکلوتے، اکیلے، تنے تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، جس کی آپ اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء اکرام علیہ السلام جیسے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی۔ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، سمجھے کہ آج اگر کسی کے گھر میں کوئی اولاد کی نعمت کسی کو نصیب ہوئی، بیٹا یا بیٹی، کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے۔ خوشیاں ایک طرف ہوتی ہیں، وہیں والدین کو اور بہت ساری فکریں بھی لاحق ہوتی ہیں، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کی تعلیم کی، کہاں بھیجیں گے پڑھانے کے لیے، کیا پڑھائیں گے، کیا کورس کرے گا، کیا ڈگری حاصل کرے گا، کس فیلڈ میں جائے گا، کتنا کامیاب ہوگا، کتنا کامیاب نہیں ہوگا۔ دیندار ہوتے ہیں تو دینی لحاظ سے سوچتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن سب سے بنیادی، سب سے اولین، سب سے پہلی اور سب سے آخری فکر جو ایک مسلمان کی، اہل ایمان کی ہونی چاہیے، وہ یہی ہے کہ میرا بندہ، میرا بچہ، میری اولاد میرے بعد، میرے جانے کے بعد، جس طرح عام طور پر دنیا داروں کی فکر ہوتی ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کے پاس جائیداد ہوگی نہیں ہوگی، زمین ہوگی نہیں ہوگی، رہنے کے لیے ٹھکانہ ہوگا نہیں ہوگا، اچھی ملازمت، اچھا بزنس، اچھا ٹھکانہ ہوگا نہیں ہوگا، ویسے اہل ایمان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میرے بعد جس دین پر، اللہ رب العالمین کی جس نعمت پر میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ میرے بعد میری آنے والی نسل، میری آنے والی ذریت اور میری اولاد اس دین کا پرچم سر بلند کر پائے گی یا نہیں، اس دین کی حفاظت کر پائے گی یا نہیں، اس وراثت کو مال کی شکل میں، صحت کی شکل میں، اخلاق کی شکل میں یا اور بہت ساری شکل میں دیتا ہے انسان، لیکن وہ وراثت جو سب سے اہم ترین ہے دین کی شکل میں وہ چھوڑ جاتا ہے، کہ وہ اس وراثت کی، اس جائیداد کی، اس مال کی، اس ورثے کی، اس خزانے کی حفاظت کر پائے گا نہیں۔
اور یہی فکر اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر ڈال رکھی، اور وہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اپنے آخری وقت میں بہت ساری باتیں کہہ سکتے ہیں. اتنی بنیادی، اتنی بالکل بیسک سی بات کہنے کا مطلب کیا کہ تم دین کس کی عبادت کرو گے؟ نبی کا گھرانہ ہے، نبی کی اولاد ہے، آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ نیکوکار لوگ ہوں گے، اپنے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی کے گھر میں پیدا ہونے والے. یہ بھی نہیں کہا کہ دوسرے بہت سارے اعمال ہے، حج کرو گے نہیں کرو گے، بہت زیادہ صدقہ کرو گے نہیں کرو گے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے نہیں کرو گے. ساری باتیں ایک طرف، جس ایک بنیادی فکر کو لے کر انسان زندگی بھر کھینچتا رہتا ہے، وہی فکر آخری وقت میں جب انسان بستر مرگ پر، موت کے بستر پر ہوتا ہے، وہی سب سے پہلے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. اگر وہ فکر مال کی ہے تو مال اور مال اور مال ہی اس کے سامنے ہوگا. اگر وہ فکر دنیا 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 ہے تو وہ پھر سامنے کھڑی ہوگی. آپ نے کیسے ایسے لوگوں کے بارے میں شاید سن رکھا ہو کہ موت آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، اور زبان سے جو کوئی گانا نکل رہا ہے جو سنتے ہوئے جا رہا تھا، موت آئی، موت کے بستر پر ہے، زبان سے گالیاں نکل رہی، کیونکہ گالیاں دینے کی عادت ہے، پھول جھڑ رہے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات حقیقی ورلڈ میں ہوئے ہیں، مطلب حقیقی دنیا میں یہ سب ہو رہے ہیں. کہنا یہ کہ انسان جو زندگی بھر جس فکر میں لگا ہوتا ہے، وہ فکر بالکل آخری وقت میں اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے. میری اور آپ کی فکر اگر دین کی ہے، دین کے بچاؤ کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے، تو میری اور آپ کی یہ فکر آخری وقت میں سامنے آ کھڑی ہوگی، اور ساری چیزیں ایک طرف ہوگی، اور دین کی حفاظت کا مسئلہ سب سے پہلے ہوگا. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر نبیوں کا اتنا ذکر کیا. یعقوب علیہ السلام کے بالکل آخری وقت کا جب منظر کھینچا تو کہا یعقوب نے اپنے بچوں کو جمع کر کے جو سوال ان کے سامنے رکھا، وہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے ہماری زندگی بھر کے لیے. اور جب ہم آخری وقت پر اپنے بستر مرگ پر ہوں تو ہم وہ سوال، وہ فکر اپنے بچوں میں چھوڑ کر جائیں، اور وہ یہی ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کون ہوگا میرا اور آپ کا پروردگار؟ جس رب کے نام لیوا میں اور آپ ہیں، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے میں اور آپ دعوے دار ہیں، اس رب کا دین، اس کی حفاظت کے میں اور آپ ذمہ دار بھی ہیں، اور اس نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری اور آپ کی ہے. تو لہٰذا میرا اور آپ کا پہلا اور بالکل آخری فکرہ جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ دین کی حفاظت. آج امت مسلمہ کو بحیثیت امت، بحیثیت قوم بہت سارے مسائل، بہت سارے چیلنجز ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، آپ نے بہت ساری احادیث سن رکھی ہوگی مختلف دروس و خطبات کے ذریعے، کہ آخری وقت میں کیسے کیسے فتنے ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہا آخری وقت میں جلد سے جلد جتنا ہو سکے عمل کی طرف جو ہے مبادرت کرو، آگے بڑھو. ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح تم پر جو ہے حملہ آور ہوں گی، ایک کے بعد اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح تم پر اٹیک کریں گی. اور کیا حال ہوگا، کیسا ہوگا اس کا حملہ؟ صبح کو جو مومن تھا وہ شام کو کافر ہوگا، اور جو شام کو مومن تھا وہ صبح کو کافر ہو جائے گا. یعنی دین کی گارنٹی نہیں ہے. جس دین کے میں اور آپ نام لیوا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ساری دنیا ایک طرف صنم قدوں میں ہے، مے خانوں میں ہے، شراب خانوں میں ہے، ہاں پتہ نہیں کہاں کہاں اپنے سجدے اپنے کر رہی ہے، کہاں کہاں اپنے ماتھے ٹیک رہی ہے، کتنے لوگ در بدر بھٹک رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو یہ عزت بخشی ہے کہ میں اور آپ اپنا ماتھا اللہ رب العالمین کے دربار میں جھکا کر یہ ذلت بھری اور عاجزی بھری اس عبادت کے ذریعے، بندگی کے ذریعے ساری دنیا کے آگے، ساری انسانیت کے آگے میں اور آپ اپنا سر اٹھا سکتے ہیں. جس نے اللہ کے دربار پر سر ٹیک دیا وہ ساری دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اور جو اللہ کے دربار سے دور ہو گیا وہ در بدر بھٹکتا رہا اور سب کے سامنے سر جھکاتا رہا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو سب سے بڑی جو دولت سے نوازا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کی دولت، اسلام کی دولت. اور یہی فکر اس آیت کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، پہنچائی جا رہی ہے کہ ایمان اگر ہے، مال چلا گیا مسئلہ نہیں، جان چلے گئی مسئلہ نہیں، صحت چلے گئی مسئلہ نہیں، ایمان کے مقابلے میں مسئلہ نہیں. مسائل ہیں، مسئلہ نہیں ایسا نہیں، مسئلہ ہے، لیکن ایمان کے مقابلے میں بندہ مومن ہر چیز سے کمپرومائز کر سکتا ہے، ہر چیز کو جھیل سکتا ہے.
لیکن اس کے ہاتھ سے ایمان کا ورثہ، ایمان کی دولت چلے جائے، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ایک فکر، اسی ایک کلمے کی بنیاد پر میرے اور آپ کے آخری ٹھکانے کا جو ہے فیصلہ ہوگا، بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اور اگر یہ کلمہ نہ ہو تو پھر میرا اور آپ کا اللہ حفاظت فرمائے کیا ہوا۔ کتنے ایسے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، آپ کی صحبت میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک رہے، آپ کے صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی اتر رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان فرما رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا شرف انہیں نصیب ہوا۔ آپ کے ہاتھ پر، آپ کے پرچم تلے انہوں نے جہاد کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا، میدان جہاد میں لڑ بھی رہے، اور ایسا لڑا کہ لوگ جو ہے دادے جام پیش کرنے لگے کہ واہ کیا بات ہے، اتنا زبردست جہاد، ایسا آدمی تو یقیناً جنتی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول کی زبانی یہ بات سنی تو میں نے اس آدمی کا پیچھا کیا، اس کا تعاقب کیا، اور بالآخر میں نے اس کو دیکھا کہ زخموں سے تاب نہ لا کر زخموں کی اس نے خود اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، خودکشی کر لی، اپنے ہی نیزے پر یا اپنے ہی ہتھیار پر اس نے اپنے آپ کو چبو لیا اور مار لیا۔ وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو بات آپ نے کہی تھی واقعتاً وہی بات ہوئی کہ اس بندے نے اب خودکشی کر لی، اپنا ایمان سے ہاتھ دھو لیا ایک طرح سے۔ تو آپ سوچئے کہ ایمان کی کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں۔ تو جو سب سے آخری زمانے کے لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ 4 دن کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو میں اور آپ شو آف کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ایمان ہے اور اسلام ہے۔ میرے اور آپ کے پاس اگر ایمان اور اسلام نہیں ہے تو میرا اور آپ کا پھر کچھ نہیں، کیونکہ اسی ایک چیز کی بیس پر، اسی ایک چیز کی بنیاد پر میرا اور آپ کا آخری ٹھکانے کا فیصلہ ہوگا، ہم کامیاب ہیں یا ہم ناکام ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کے سے؟ میرے اور آپ کے ذمہ ہے، نہ صرف ہماری، ہمارے بال بچوں کی، ہماری آنے والی نسل کی، ہماری ذریت کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داری ہمارے سپرد کی، اور اس آیت کریمہ کے اندر یہی فکر ہے۔ اب دیکھیے کیسے کیسے فتنے اس دور میں مسلمانوں کو درپیش ہیں۔ ایک طرف لبرلزم کا فتنہ، روشن خیالی کا فتنہ، الحاد کا فتنہ، لوگ دہریت میں مبتلا ہو رہے ہیں، الحاد پہ مبتلا ہو رہے ہیں، نئے نئے طرح طرح کے شکوک و شبہات کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ مسلمان ایسے بہت سارے ہیں جو اپنا دائرہ اسلام سے نکل رہے ہیں۔ آج کل آپ نے بہت سنا ہوگا ایکس مسلم کا ایک جو ہے بہت زیادہ چل رہا ہے، اور پھر وہ لوگ آگے بڑھ کر جو ہے مسلمانوں کے اور اسلام کی تعلیمات پر سوال اٹھا رہے ہیں اور اسے باقاعدہ پھیلا رہے ہیں۔ پھر شہوات کا فتنہ اپنی جگہ پہ، شبہات کا فتنہ، سبحان اللہ، دین کی بنیادی تعلیمات پر سوال اٹھانا، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنا، نوجوان نسل کے اندر ایسے ایسے ڈاؤٹس، ایسے ایسے کنسرنس، ایسے ایسے سوالات جو ہے پیدا کرنا جس سے بندہ جو ہے دین کی مسلمات سے، ثوابت سے، بنیادی باتوں سے دور ہو جائے۔ صحابہ اکرام پہ انگلیاں اٹھاؤ، صحابہ اکرام کے فہم پہ انگلیاں اٹھاؤ، کیونکہ انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے، باقی ساری چیزیں ختم۔ احادیث پر، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوالات اٹھاؤ تاکہ احادیث کا انکار ہو جائے۔ علماء پر سوالات اٹھاؤ کہ آپ علماء سے دور ہو جائیں، تو پھر بچا ہی کیا مسئلہ؟ تو آپ جو دین جن چیزوں سے جڑا ہوا ہے، جو کڑیاں، یہ جو سلسلہ ذہبیہ ہے، یہ جو سنہری کڑیاں ہمارے پاس ہیں، جس چیزوں کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچ رہا ہے، جن کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں، ان چیزوں پر حملہ کرو۔ صحابہ اکرام پہ حملہ کرو، احادیث نبویہ پہ حملہ کرو، اہل علم پہ حملہ کرو، تاکہ قوم اور مسلمان اور خاص طور پر نوجوان نسل اور ان کا جو ہے تازہ اور کچا ذہن ان لوگوں کا ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ ان سے دور کیا جائے۔ اس لیے آپ دیکھیے ایسے عجیب عجیب مسائل پہ لوگ سوالات اور بات کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں۔ کسی کو جو ہے جادو سے پرابلم ہے، کسی کو نظر کا ہونا نہیں ہونا حق ہے نہیں ہے، اس سے مسئلہ ہے، کسی کو کوئی میوزک کا مسئلہ اٹھا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایسے ایسے یونیک چیزیں، تفردات جسے کہتے ہیں، وہ اقوال تاریخ کی کتابوں سے اٹھا کے لاتے ہیں، جس کی صحت کا کوئی دار و مدار نہیں، جس کی صحت کا کوئی جو ہے نا کوئی بیس نہیں ہے،
اور وہ لا کر پھر اس پر جو ہے لوگوں کو سوالات اٹھانا. اب ہر ایک نوجوان بچہ جو ہے پریشان, ارے ایسا بھی ہے, ارے ویسا بھی ہے, یہاں جائیں وہاں جائیں, ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں. ایسے مسائل جن کا میرے اور آپ کی جو ہے عملی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ہر آدمی اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے. اور آج کل تو سبحان اللہ LGBTQ کا مسئلہ ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے سن رکھا ہوگا. ابھی بر صغیر میں یا پھر مشرق میں یہ چیز کم ہے, ویسٹرن کنٹریز میں اس قدر زیادہ ہے یہ معاملہ. اور جہاں جہاں پر یہ گلوبلائزیشن کے نام پہ MNCs کام کر رہی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں, وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ ان ساری چیزوں کو پھیلایا جائے, یہ افکار کو, ان سوچوں کو پھیلایا جائے. اور آپ اگر پڑھیں گے یا معلوم کریں گے تو ابھی جو لوگ ویسٹرن کنٹریز میں, مغربی ممالک میں جو مسلمان لوگ جی رہے ہیں, زندگی بسر کر رہے ہیں, وہ کس قدر سفر کر رہے ہیں, کس قدر مشکلات اٹھا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان ساری چیزوں سے دور رکھا جائے. اتنے سخت قوانین ہیں کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں, آپ میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیخ کی یہ کیا بات کر رہے ہیں, مطلب ہومو سیکشوالٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم جنس پرستی کی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم نے جو ہے جو ہلاک ہونے والی قوموں کا ذکر کیا, ان میں سے قوم لوط کا جو خاص طور پر ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور بالکل کھلے الفاظ میں فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ برائیاں تھیں جن کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا گیا, ان پر عذاب آیا. یہ اس لیے تاکہ میں اور آپ اور آنے والی نسلیں ان ساری چیزوں سے سبق لیں. جن جن برائیوں میں وہ قومیں مبتلا تھیں اور ہلاک ہوئیں, برباد ہوئیں, وہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے, میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے کہ قوم کو, مسلمانوں کو, امت مسلمہ کو ان ساری چیزوں سے جو ہے کس طرح احتراز کرنا چاہیے. اور ان ساری چیزوں کو اتنا گلیمرائز کر کے, اتنا خوش نما کر کے پیش کیا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے, سیریلز کے ذریعے, ویب سیریز کے ذریعے, شوز کے ذریعے, موویز کے ذریعے. سب سے پہلے انہیں اس طرح ایک مین لیڈ دیا جاتا ہے یا ایسا کردار دیا جاتا ہے کہ اس مرکزی کردار کو اس سماج میں, اس سوسائٹی میں, اس معاشرے میں سارے لوگ کیا کر رہے ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں. ایک وکٹم کارڈ کھیلا جاتا ہے, ایک ہمدردی کا. تو آدمی جو دیکھ رہا ہے, دیکھنے والے جو معصوم ذہن ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیچارہ ایک الگ طرح کا آدمی ہے, ایک الگ طرح کی بچی ہے, یا اس کے الگ افکار ہیں, اور اس کو سارے لوگ مل کر ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ایک ہمدردی کا جذبہ اس سے پیدا کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی, خامخواہ جو ہے فطری طور پر ایک آدمی کو ایک مرض نہیں بتایا جاتا ہے, بلکہ آدمی ہٹ کر ہے. تو پہلے اس طرح کا پورا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس سے لوگوں کی برین واشنگ کی جاتی ہے, اور لوگوں کو جو ہے پہلے ہمدردی, پھر اس کے بعد جو ہے ان کی وکالت میں, ان کی دفاع میں آدمی آہستہ آہستہ ان کی ہمنوائی اختیار کرنے لگتا ہے. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہونا چاہیے مغربی ممالک کے اندر جو عیسائی ہیں, جو یہودی ہیں, جو اپنی تعلیمات سے تھوڑا بہت بھی جڑے ہیں, وہ خود بھی اس کے خلاف ہیں. یہ جو ہم جنس پرستی کا معاملہ ہے وہ خود بھی اس کے خلاف ہے, لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے. قوانین ایسے لائے جا رہے ہیں. یہ جو لبرل طبقہ ہے, جو دانشمندی کا, جو روشن خیالی کا جو ایک عجب سا چربہ پہنا کر ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ابھی 2 سال پہلے کی ایک نیوز تھی جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو مختلف کیریکٹرز ہوتے ہیں کارٹون کے, اسپائڈر مین, سپر مین, یہ ساری چیزیں یہ بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں. یہاں تک کہ آپ عرب ممالک میں بھی, الجزائر, مغربی ممالک ہے الجزائر, مراکش میں اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ جائیں گے آج ہمارے پاس بھی بازاروں میں آپ جائیے اسکول اور کالج کے لیے, اسکول کے لیے خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے کوئی ایک چیز بھی آپ خریدنا چاہتے ہیں, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی جو ہے ان کا باکس ہو, اسکول بیگ ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو بغیر ان کی تصویروں کے آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی, کیونکہ وہ سارے بچے وہی چیز دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں. تو 1 سال 2 سال پہلے کی نیوز ہے کہ ایک پلان کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک کارٹون یا ویب سیریز ایسی ہوگی جس میں سپرمین کا جو نیکسٹ کیریکٹر ہوگا اگلا, اس کو گے بنایا جائے گا کہ یہ جو کیریکٹر ہے کیا ہوگا, ہم جنس پرست ہوگا. اس سے کیا ہوگا, بچوں کے اندر بھی اس کیریکٹر کے اندر جو خصوصیات ہیں, جو کوالٹی ہے, اس سے ہمدردی پیدا ہوگی. ایسا آدمی اگر آپ کا میرا آئیڈیل بنے, ایسا آدمی کو جو ہے جس کے میں اور آپ فین بنے, تو پھر عام طور پر یہ جو چیزیں ہیں, اور بہت ہی انٹلیکچوئل طبقہ ان آرٹیکل کو لکھتا ہے مسلمانوں میں سے یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. بالکل چھوٹے چھوٹی باتوں پر, چھوٹی چھوٹی ایشوز کو لے کر کس طرح ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے, کیسے ان کا ذہن جو ہے مخالفت سے ہٹا کر پہلے حمایت میں لایا جاتا ہے, پہلے ایک ہمدردی کا کارڈ پیش کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ حمایت میں آتے ہیں. اور پھر کئی ایک مسلمان ایسے ہیں جو آج کیا کر رہے ہیں, باقاعدہ ویسٹرن کنٹریز میں اسکولز اور کالجز میں اس کی حمایت کر رہے ہیں, اس کے باقاعدہ جو ہے ایڈوکیٹ ہیں, اس کی حمایت میں بات کرتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, ابھی ہمارے پاس چونکہ یہ فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے, الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, لیکن یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ یہ پوری دنیا اب کیا ہو چکی ہے, ایک مٹھی میں آ چکی ہے, ایک گلوبل ویلیج ہو چکا ہے دنیا. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر طریقے سے
شیطان کے چیلے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کا دین، وہ چھین لیا جائے، اس قلعے پر حملہ کیا جائے، اس کو کمزور کیا جائے، آہستہ آہستہ اس کی دیواروں پر نقب لگایا جائے، اور پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ نہیں بچے گا، صرف نام بچے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نام لیے بیٹھے ہیں مسلمان کا یا اسلام کا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح جو شکوک و شبہات کا جو سلسلہ ہے، مختلف لوگ ایسے لوگ ہیں بر صغیر میں، تو خاص طور پر اللہ رحم کا معاملہ فرمائے ہندوستان اور پاکستان میں، آدمی ذرا بڑی عمر اختیار کر لیتا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ علم ہے، نہ معلومات ہیں، نہ کچھ ہے۔ اردو میں کتابیں پڑھی اور آخری عمر میں کیا کر رہے ہیں؟ کتابیں لکھ رہے ہیں، تصنیف کر رہا ہوں میں، تالیف کر رہا ہوں میں، قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، قرآن کی تشریح کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسی بہت سارے قرآن کے ترجمے اور تشریح و تفسیر موجود ہیں جن کے لکھنے والے غیر عالم ہیں، اور پھر ان سے پھیلتی ہیں بہت ساری الٹی من مانی تعویلات، من چاہی تفسیریں، من چاہی تشریحیں، اور پھر اس سے ہوتا ہے کیا؟ یہ سارے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے ہیں، یہ ساری آزمائشیں ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اپنا دین حاصل کر رہے ہو تو یہ دیکھو، فانظروا عمن تأخذون دینکم، کہ کن سے تم اپنا دین لے رہے ہو، آتھینٹک ہے آپ کا سورس یا نہیں۔ صحابہ اکرام کی جو سنہری کڑی ہے، صحابہ اکرام، محدثین، فقہاء، تابعین اور اہل علم، اس کڑی سے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ یہ آج کل جو ہے دانشور ٹائپ کے لوگ آ چکے ہیں، انجینئر اور پتہ نہیں کون کون ساری چیزیں، لوگ آ گئے اور جو چاہا بولا، جیسا چاہا بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان، آخری وقت میں جو فتنے آئیں گے ان کی کچھ نشانیاں بتاتی ہوئی، کچھ باتیں بتاتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا وقت کم ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا سال کب 2024 سے 25 ہو گیا، مہینے جو ہے کس طرح جو ہے ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے دنوں میں بدل گئے۔ ابھی پچھلا جمعہ تھا، کچھ آپ سن رہے تھے، اب آپ سن رہے ہیں، وقت اس طرح جو ہے اڑنے لگے گا۔ آپ نے فرمایا وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کم ہو جائے گا، بولنا زیادہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے سامنے کیمرہ نظر آ رہا ہے آپ کو، سب کو اسی کا شوق ہے۔ اس شوق نے برباد کر رکھا ہے قوم کو۔ کیوں پتہ ہے؟ یہ دروس، یہ خطبات، یہ محاضرات، یہ لیکچرز جن کو دینا چاہیے، ان سے زیادہ وہ لوگ اس سٹیج پر، ان کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ مان لیجئے اگر آپ بیمار ہو گئے اور آپ آئے ڈاکٹر کے پاس اور میں وہاں بیٹھ کر آپ کے لیے کچھ پرسکرائب کروں گا تو لیں گے آپ؟ نیم حکیم خطرہ جان، ویسے ہی نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ جو ہم ہر جگہ پر چھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا کوئی گہرا مطالعہ نہیں ہے، جن کا کوئی علم نہیں ہے، جنہوں نے کبھی استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے 4 کتابیں پڑھی ہیں، 4 لیکچر سنے ہیں، کیے، ہم ان کے جذبے کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں کہ آپ کے اندر دین حاصل کرنے کا جذبہ ہے۔ لیکن جس چیز میں آپ کی کوئی مہارت نہیں ہے، کوئی عبور نہیں ہے، اگر جس طرح آپ میرے پاس آئیں گے اور آپ مجھ سے کوئی اگر دوا لکھا کر لے جائیں گے تو نہ یہ میرا پیشہ ہے، نہ میرا میدان ہے، نہ میری فیلڈ ہے، تو آپ کا جو حشر ہوگا میری دوا کھانے کے بعد، وہی حشر ہو رہا ہے قوم کے نوجوان بچوں کا ان انجینئرز اور پلمبر سے جو ہے نا دین لینے کے بعد۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ آپ اپنا دین کن سے لے رہے ہو دیکھو۔ ویسے ہی جیسے کہ آپ جو ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے وکیل کے پاس ہی جاؤ گے اور اچھے سے اچھے وکیل کے پاس، بالکل اسی طرح آپ دین کے معاملے میں فتویٰ لینے کے لیے ہم جیسے طلباء کے پاس نہیں جاؤ گے۔ جماعت کے اندر جو بڑے علماء ہیں، ایک لمبی عمر جنہوں نے گزاری ہے علم کے میدان میں، قرآن اور احادیث کے شغل میں، ان سے آپ فتویٰ حاصل کرو گے، وہ آپ کو بہترین فتویٰ۔ مفتی آج کل ایسا ہو چکا ہے کہ 6 مہینے کا کورس ہے، کورس کیا اور آپ نے فتویٰ بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے اپنا سسٹم کچھ ایسا بنا رکھا ہے کہ 6 مہینے اور سال بھر میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں؟ فتوے کی رسیدیں بانٹ سکتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، دین بہت گہری چیز ہے، علم ایک سمندر ہے، اس سمندر میں زندگی بھر اترنے کے بعد آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کچھ گہرائی سے کچھ موتیاں، کچھ سیپیاں جو ہے نکال کے لائے۔ اور ہم نے ہمارا حال کچھ اس طرح کر رکھا ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو چاہے آتا ہے، منہ اٹھا کر دین کے معاملات میں بات کرتا ہے۔ یہ فتنہ ہے، اور ایسے فتنوں سے مجھ کو اور آپ کو محفوظ رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی میرے اور آپ کے دین کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ جہاں پر، ہر اس قدم پر جہاں آپ کے دین پر حملہ ہو رہا ہو، آپ کے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہو، آپ کی صحیح فکر پہ حملہ ہو رہا ہو، جہاں آپ کے عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہو، جہاں دین کے ثوابت پر، صحابہ کرام پر، اہل علم پر، احادیث نبویہ پر، دین کی جو ہے مقدسات یا پھر جو ہے شعائر پر
اگر حملہ ہو رہا ہو تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ ان سے چوکنا رہیں، محفوظ رہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا کہ بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کب اس کے ہاتھ سے اس کی سب سے بڑی دولت چھن گئی، کب اس کے پاس سے اس کا سب سے بڑا سرمایہ سرک کے چلے گیا۔ تو مجھے آپ کو جیسے ہیکرز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کیسے آپ کے بینک سے پیسہ اڑ گیا، ویسے ہی یہ ایمان کے ڈاکو ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے جو ہے آپ لٹ گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم قریبی لوگوں میں جانتے ہیں کہ فلاں سے متاثر ہو کر اب جو ہے احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا، فلاں سے متاثر ہو کر صحابہ اکرام کی حرمات پر، صحابہ اکرام پر جو ہے الٹے سیدھے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے نوجوان بھائی بہن، ان کا یہ حال ہو چکا ہے۔ لہٰذا میری اور آپ کی سب سے اہم فکر یہ ہونی چاہیے کہ میں اور آپ اپنے دین کی اور ایمان کی فکر کریں، اور یہ جو آج کل کے فتنے جو چل رہے ہیں ان سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی فکر کریں۔ جس قدر ہو سکے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور ایمان کتنی بڑی دولت ہے، مجھ کو اور آپ کو خاندانی طور پر چونکہ مل گئی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محض اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچیے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر پہنچتے ہیں۔ ابو طالب کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، قبیلے کا، وقت کا، اپنے شہر کا، بلکہ اپنے ملک کا، مکے کا سب سے معزز ترین آدمی، با اخلاق ترین آدمی، شریف ترین آدمی، جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ایک یتیم بھتیجے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، بڑا کیا، پرورش کی، جو کچھ ہو سکا کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا، لیکن جب تک آپ تھے آپ کی حفاظت کی گویا آپ نے سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ نے لی تھی۔ جب تک آپ زندہ رہے قریش میں سے، مکے میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی جسمانی تکلیف پہنچائیں، کبھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ، اے ابو طالب، اے میرے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اسے بحیثیت حجت جو ہے وہ کروں گا۔ ابو طالب کی آخری بات کیا ہے کہ میں اپنے باپ یا اپنے دادا عبد المطلب کے دین پہ جا رہا ہوں، اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر جو ہے میں مر رہا ہوں۔ کتنا افسوس ہوا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو اسلام کی دولت مل گئی، اور ابو طالب جیسے شریف ترین، با اخلاق ترین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ابو طالب کو وہ نعمت نہیں ملی؟ کوئی ایسا ہمارا کمال ہے؟ اہم یقسمون رحمت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ لوگوں نے سوال اٹھایا، مکے کے اندر دو بڑے بڑے جو ہے لیڈر موجود ہیں، وہ طائف کے اندر اتنا بڑا لیڈر موجود ہے، اور نبوت ملنا تھا، نبی بنانا تھا، تو اس یتیم یسیر بکریاں چرانے والے کو نبی بنایا گیا۔ اہم یقسمون رحمت رب، قرآن نے کہا اب یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں گے، یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اللہ کی رحمت کہاں بٹنی چاہیے، کس کو ملنی چاہیے؟ نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا انعام دیا ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں۔ کلمے کی جو دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، مجھے اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کی اہمیت سمجھنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ دولت نہ دیتا، سوچئے میں اور آپ کہاں ہوتے؟ یہ جمعہ کا جو وقت ہے ہمارا کہاں ہوتا، ہمارا کہاں گزر رہا ہوتا؟ قرآن کا الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، ہم ہدایت حاصل نہ کر پاتے۔ تو مجھ کو اور آپ کو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس نعمت کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی اپنے گھر میں اپنی اولاد کی اور اپنے آنے والی نسل کی اور اپنے آپ کو اس طرح دین کے سسٹم میں ڈھالنا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل اس دین کا، ہم جہاں بھی رہیں، ہم جس بھی مٹی پر رہیں، جس جگہ بھی رہیں، اپنے وطن میں رہیں، باہر رہیں، ہمارے بچے، ہماری اولاد اس دین کی حفاظت کر سکے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ یہ کچھ بکھری ہوئی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن کوئی بھی موضوع حق کا حق ادا ہوتا نہیں ہے، لیکن میں نے سمیٹ کر آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو
اپنے دین کا سپاہی بنائیں، دین کی حفاظت کرنے والا بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کی حفاظت کرو وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں یا تمہیں جلا بھی دیا جائے کوئی پرواہ نہیں، دین کی حفاظت سب سے مقدم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حمید۔